بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، یوں تو اگر اسلام کا جائزہ لیا جائے تو روز اول سے ہی اسلام کے اندر فاتحین اور مجاہدین سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلام کے اندر ایک سے ایک مرد مجاہد کو پیدا کیا اور اس کے ذریعے بے شمار فتوحات اسے عطا کیا۔ آج ہم تذکرہ کرتے ہیں ایک ایسے فاتحین کی جسے دنیا آج بھی احترام کی نظر سے دیکھتی ہے۔ فاتحین اسلام کا ایک مرد مجاہد طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ہیں۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ کے جرنیل تھے اور گورنر کے موسیٰ بن نذیر کے پاس یہ امیر لشکر تھے، یاد کیا جاتا ہے۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ 711 عیسوی کے اندر اندلس کو فتح کر جو پہلے ہسپانیہ کہلاتا تھا، یعنی اسپین کو فتح کر کے دکھایا، اور آپ فاتح اسپین کہلاتے ہیں۔ آپ نے یورپ کے اندر ہمیشہ کے لیے دروازہ کھول دیا۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے 711 عیسوی کے اندر اسپین کو فتح کیا اور ہمیشہ کے لیے اسلام کا علم اسپین میں بلند کیا، جو کہ بعد میں 1000 سالہ تک ہماری حکومت رہی۔ اسپین کے اندر وزیگوت نامی ایک بادشاہ جو روڈرک کے نام سے جانا جاتا تھا، بہت ہی زیادہ تباہی انہوں نے وہاں مچایا۔ لوگوں نے پریشان ہو کر بنو امیہ اور موسیٰ بن نذیر کو خط لکھا کہ آپ ہماری مدد کو پہنچیں۔ بنو امیہ کے حکم سے موسیٰ بن نذیر رحمۃ اللہ علیہ نے، جو افریقہ کے گورنر تھے، آپ نے 21 سالہ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو 7000 کا لشکر دیا اور اس کا امیر بنا کر آپ کو اسپین کی طرف روانہ کیا۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ ایک ناقابل فاتحین، ناقابل شکست امیر ہی نہیں تھے، بلکہ آپ نیک سیرت، با اخلاق اور ایک تہجد گزار مجاہد تھے۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ جولائی 711 عیسوی کے اندر 7000 کا لشکر کو لے کر اسپین کے پہاڑی یعنی جبل الٹر تک پہنچتے ہیں، جسے جبل طارق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی ٹوٹی ہوئی زبان جبل الٹر کہلاتی ہے۔ آپ جب وہاں پہنچے ہیں تو اپنے تمام لشکروں کو یہ حکم دیا کہ تمام کشتیوں کو جلا دو۔ ساحل سمندر سے ہوتے ہوئے آپ جبل الٹر تک پہنچے اور آپ نے کہا، اس خیال سے کہ کہیں جنگ کے اندر ہم پسپا ہونے لگے اور ہمارے فوجی راہ فرار کا راستہ اختیار نہ کر سکے، اس وجہ سے آپ نے یہ حکم دیا کہ تمام کشتیوں کو جلا دو۔ یہ ایمان تھا طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیسا ایمان عطا فرمایا کہ انہوں نے وہ راستہ جو فرار ہونے کا تھا، پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ اسے جلا دو، تاکہ کسی سپاہی کے دل میں، کسی مجاہد کے دل میں یہ خیال نہ آئے، کسی فوجی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ راہ فرار کا راستہ اختیار کروں۔ اور آپ نے حکم دیا تمام کشتیوں کو جلا دو، اور یہی ہوا کہ تمام کشتیوں کو جلا دیا گیا۔
اس کے بعد یہ 7,000 کا لشکر ایمانی قوت کے ساتھ، ایمانی جذبہ کے ساتھ شریعت نے اس جنگ کو آغاز کیا، اور صرف 7,000 کے اس قلیل لشکر کے ساتھ کثیر تعداد اسپینیوں کی، جو کہ 1,00,000 کا لشکر تھا، اور انہیں شکست دیا، اور آپ ہمیشہ کے لیے فاتح اسپین کہلائے۔ آپ ایک ناقابل تسخیر کمانڈر ہی نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندوں میں شامل تھے۔ آپ تہجد گزار تھے، آپ گھنٹوں دعائیں کیا کرتے تھے، اور آپ نماز، فرائض، نوافل اور تہجد کے بے حد پابند تھے۔ آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپین کا راستہ ہمیشہ کے لیے اسلام کے لیے کھول دیا۔ لیکن ایک وقت یہ بھی آیا کہ وہ اسپین ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، وہاں کی ہماری حکومت اکھڑ گئی، اور ہمارے ہاتھوں سے یہ اسپین چلا گیا۔ یاد رکھیں کہ مسلمان جب تک شریعت محمدی پہ عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اللہ پہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عروج بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسے راستہ کو کھولتا ہے۔ لیکن جب اسلام پر رہتے ہوئے مسلمان قرآن سے روگردانی کرتا ہے، مسلمان اسلام سے پیچھے ہٹتا ہے، مسلمان شریعت محمدی کو پس پشت ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے اس کے مقدر میں زوال کو لکھ دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ڈرو نہیں، خوف نہ کرو، تم کمزور نہ پڑو، تم اگر ہی سر بلند رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اس لیے ہمیں سکھلایا اور بتلایا کہ ہم اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دیں۔ ایسے ایسے مجاہدین ہمارے اس اسلام کا ہیرو رہے اور اسلام کو سربلندی عطا کیے۔ آج ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، آج ہم بھی شریعت محمدی پہ عمل کرتے ہیں، لیکن محترم ناظرین کرام، آج ہم کس بیک فٹ پہ نظر آتے ہیں؟ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان تمام مجاہدین کے قبروں کو نور سے منور عطا فرمائے اور اس